السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو تعارف کروانے جا رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، یعنی محمد بن اسماعیل، یعنی اصل نام ان کا محمد بن اسماعیل ہے۔ تو آئیے ناظرین، اسی والا سے ذاکر نے ایک حافظہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یعنی محمد بن اسماعیل کے بارے میں بڑی ہی کمال کی گفتگو کی ہے، اور ساتھ ہی امام ترمذی کے بارے میں بھی انہوں نے گفتگو کی ہے۔ آئیے ناظرین، ہم ذاکر نائی کی زبانی سنتے ہیں کہ آخر امام بخاری رحمۃ اللہ کے بارے میں انہوں نے کون سے پیارے کلمات بولے ہیں، اور ساتھ ہی امام ترمذی کے بارے میں۔ تو پھر انشاءاللہ ہم بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جب تاریخ پڑھتے ہمیں مثال ملتی ہے تاریخ پڑھنے کے بعد، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ وہ یمنی تھی، اور ان کے والد قریش تھے، اور بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کی والدہ جدوجہد کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کرتی ہے، اور ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا علماء کے درمیان اپنا بچپن گزارے، اسی لیے سارا انتظام کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ بھیجتی ہے علماء کے درمیان جینے کے لیے۔ تو بچپن سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علماء کے درمیان ان کی پرورش ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ایسے ایک امام کو کھڑا کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ قربانی تھی، پلاننگ تھی ان کی والدہ کی، مستقبل سوچا ان کے والدہ نے۔ میں اور ایک مثال دوں گا امام بخاری کی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے امام بخاری کی پرورش کرنے کے لیے رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت بہت بہترین تھی، بہت پختہ تھی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچپن میں ہی وہ اپنی آنکھ کی روشنی کھو دیتے ہیں۔ آنکھ کی روشنی کھونے کے بعد اس وقت کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود ان کی آنکھ کی روشنی نہیں آتی۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ روز لگاتار اپنے رب، اپنے خالق اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی کی روشنی لوٹا دے۔ اس کے بعد کئی عرصوں بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی والدہ کی دعا سنتے، اور ان کی والدہ کے خواب میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ تیرے بیٹے کی روشنی لوٹا دی گئی، اور صبح کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ پھر سے دیکھ سکتے۔ تو یہ مثال ہے والدہ کی، کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی۔ My name is Neelam. I am a teacher by profession. I want to ask that I have read some books in which I get references of Bukhari, Tirmidhi, Ahmad and Muslim and so on. I just want to know, are these references authentic? And if not, then which other books should be referred for more information about particular surahs? Thank you. بہن نے سوال کیا ہے کہ ان نے کتاب پڑھی، اس کے اندر بخاری کا حوالہ دیا گیا، مسلم کا، احمد کا، ترمذی کا۔ وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ کتابیں اوتھینٹک ہے یا نہیں، کہ وہ صحیح ہے کیا نہیں۔ آپ نے کون سی کتاب پڑھی مجھے پتہ نہیں، تو وہ کتاب کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن اگر آپ کا سوال ہے کہ بخاری، مسلم، احمد، ترمذی صحیح ہے کیا نہیں، ہم قرآن میں مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں مانتے ہیں۔ حدیث کیونکہ 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ حدیث 3 قسم کے ہوتے ہیں، صحیح، ضعیف اور موضوع۔ صحیح مطلب پختہ، اوتھینٹک، ضعیف مطلب ویک، مطلب کمزور، موضوع مطلب گڑی ہوئی، کنکاکٹڈ۔ جہاں تک کہ صحیح مسلم اور بخاری کا سوال ہے، یہ دونوں کتابیں صحیح مسلم اور بخاری، ان میں سے 100% جتنے بھی حدیثیں ہیں الحمدللہ صحیح ہے، دے اوتھینٹک۔
باقی جو کتابیں ہیں سیاستہ یا کتب الستہ کے، ترمذی، سنن ابو داؤد، ابن ماجہ اور سنن نسائی، یہ 4 جو کتابیں ہیں کتب الستہ کے، ان میں سے اکثر حدیث صحیح ہے، لیکن چند حدیث اس میں ضعیف ہے۔ ان کے بارے میں ایک بہت بڑے عالم شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، ان نے ان پہ تحقیق کی اور 2 الگ جلد بنائے، صحیح ابو داؤد، ضعیف ابو داؤد، صحیح ترمذی، ضعیف ترمذی، صحیح سنن نسائی، ضعیف سنن نسائی، اس طریقے سے تقسیم کیا۔ یہ 4 جو کتابیں ہیں اکثر میں سے حدیث صحیح ہے، لیکن کچھ ضعیف حدیث بھی ہے۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی حوالہ دیا بخاری کا یا مسلم کا، آپ آنکھ بند کر کے سمجھ سکتے ہیں یہ صحیح ہے، لیکن اگر کوئی حوالہ دے رہا ہے ابو داؤد، ترمذی کا، سنن نسائی کا، ابن ماجہ کا، آپ سوچ سکتے اکثر صحیح ہوں گے، لیکن اگر آپ کو شک ہے تو آپ ناصر الدین البانی کی کتاب کے بارے میں تحقیق کر سکتے اور پتہ لگے گا کہ ان میں سے چند حدیثیں ضعیف ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ تو قرآن مجید کے بعد جو کتاب ہے جو مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ پورے طریقے سے صحیح ہے، وہ بخاری ہے، صحیح بخاری ہے، اس کے بعد صحیح مسلم ہے، اور باقی کے 4 کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان میں سے اکثر حدیث صحیح ہے۔ ہوپ دس آنسر دی کوسچن۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ذاکر نے ایک حافظہ اللہ تعالیٰ کی منادہ فرمائی، تو آئیے ناظرین ہم بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ناظرین، میں کہتا ہوں یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی، جن کی زندگی بھی گزری ہے تو قرآن و حدیث کو پڑھتے اور اللہ رب العالمین کے قرآن اور نبی پاک کے فرمان کے مطابق گزری ہے، بلکہ قرآن اور نبی پاک کے فرمان کے اوپر بھرپور عمل کر کے دکھایا اور لوگوں تک نبی پاک کا فرمان پہنچایا۔ یہ محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ کو دیکھیں، اگر آپ ناظرین دیکھا جائے کہ پوری دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے قرآن کے بعد نبی پاک کا فرمان ہے، اور دیکھا جائے تو اگر پوری کتابوں کے اندر سب سے پہلے نمبر اللہ رب العالمین کے قرآن کا ہے، اور دوسرے نمبر پہ تمام مکتبہ فکر صحیح البخاری کو دیتے ہیں۔ دیکھیے، پہلے نمبر پہ قرآن، دوسرے نمبر پہ نبی پاک کا فرمان۔ ایسے ہی ایک حدیث ہے، تو آئیے میں حدیث بھی پڑھتا ہوں۔ عن المقدام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی رسولی۔ حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے اندر 2 چیزیں، آپ ہرگز نہیں گمراہ ہو سکتے جب تک ان دونوں کو آپ تھامے رکھو گے۔ کیا؟ کتاب اللہ کی، نمبر 1 اللہ کی کتاب، نمبر 2 و سنتی رسولی یا نبی پاک کی حدیث۔ اور بلکہ ایک اور حدیث ہے غالباً مستدرک حاکم کی، اس حدیث کے اندر نبی پاک سے فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن اور حدیث پہ پختہ رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے، یلد الحوض، کل قیامت کا دن ہوگا، وہ حوض کوثر پہ میرے پاس آئے گا اور میں اس کو حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا۔ تو ناظرین، اللہ پاک نے امام بخاری رحمۃ اللہ کو بڑا ہی مقام دیا ہے، تو اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے، یہاں پہ بھی دیکھیں ماں کی دعا لگی ہے۔ یہاں پہ میں یہ بھی جملہ کہتا چلوں تو جملہ غلط نہیں ہوگا، اکثر لوگ بڑی یہ باتیں کرتے ہیں، جی ہم یہ پڑھے ہیں، جی ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، جی دیوے جلا کے، ہم نے جی علم حاصل پڑھا ہے، اور یعنی یہ چراغ جلا کے، روشن لیمپ جلا کے، یعنی کہ ایسے لوگ بڑے بڑے باتیں۔ لیکن سب سے بڑی بات اگر دیکھی جائے تو امام بخاری رحمۃ اللہ جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو نبینا آئے ہیں دنیا میں، اور ماں نے پھر دعائیں کی ہیں، ماں کی دعا لگی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو آنکھیں عطا فرما دے، تو اللہ پاک نے امام بخاری رحمۃ اللہ آنکھیں دی ہیں، اور ماں کی دعا کی وجہ سے اتنی روشنی ملی آنکھوں کی، اتنی یعنی بینائی ملی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چاند کی روشنی میں بیٹھ کے صحیح البخاری لکھ دی ہے۔ اور ناظرین حیران ہو گیا کہ ماں کی دعا کی وجہ سے اتنی بنائی ملی ہے۔ اور اگلی بات یہ بھی کرتا چلوں، امام بخاری رحمۃ اللہ جب بھی نبی پاک کا فرمان لکھتے تھے سب سے پہلے 2 نفل پڑھتے تھے۔ ناظرین اللہ پاک نے کتنا
مقام دیا ہے۔ تو ناظرین یہ بھی دعا کریں، آج کل کا نوجوان ہے، اللہ پاک ان نوجوانوں کو والدین کا فرما بردار بنائے، اور یہ بھی ناظرین دعا کرے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا باجمان نمازی بنائے، اور ناظرین ہمیں اللہ زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔